آج میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک صاحبزادی کا ذکر کرنے والا ہوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہتی میرے ابا جی اس پیار سے گھر میں ذکر کرتے تھے نبی پاک کا کہ میں نے کہا ابا جی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بھی کلمہ پڑھوائیں، میں نے بھی غلام بننا ہے۔ 16 بندے مسلمان ہوئے تھے، 17ویں نمبر پر حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ 17واں نمبر، السابقون الاولون میں سے، پہلے لوگوں میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے، ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہو گئی، شروع میں بالکل سٹارٹ میں۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے قریب عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اللہ نے 100 سال عمر دی۔ فرماتی ہیں میں 20 سال سے عمر میری کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ صرف میدان میں نکلنے والے مجاہدوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، ان کو گھر کے اندر تیار کر کے بھیجنے والی ماؤں کا زیادہ حصہ ہے، ان کی بیوی کا زیادہ حصہ ہے جس نے کہا تو دین کی نوکری کر، تیرے پچھلے فرائض میں دیکھ لوں گی، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دین اسلام پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ دین کے لیے پہلا خون ایک عورت نے دیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں ابھی 20 سال سے میری عمر کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے اس عالم میں کلمہ نہیں پڑھا کہ جب دین پہ چلو گے تو موجیں لگ جائیں گی۔ میں نے کلمہ پڑھا کہ سارا مکہ ہمارا مخالف تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے گھر کی طرف لوگ سخت نظروں سے دیکھتے تھے، میرے والد روز مار کھا کے آیا کرتے۔ اس حالت میں جناب اسماء، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان کی والدہ اور ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ اور ہیں، والدہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء، یہ وہ خوبصورت اور پاک باز بی بی ہے کہ جب میرے محبوب پاک غار ثور میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر جب جانے لگے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھی مشرکانہ معاملات میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نا مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے، میرے والد ذرا مجھ سے، کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے۔ لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، تو نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا، کہا یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں؟ فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا،
कहती 60,000 दिनार थे घर में। वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नाबीना थे हजरत अबू काफा, बाद में मुसलमान हो गए। वो आए और आके कहने लगे अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया है, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है मैं परेशान हो गई, क्या जवाब दूं, दादाजी बूढ़े ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है कहा नहीं नहीं बड़ी खैर है, बड़ा करम है। कहा नहीं मुझे बता कुछ छोड़ के गया है, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज ही लुटा देता है, बता कुछ छोड़ के गया है। तो हजरत अस्मा कहती दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने एक घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया। मैंने कहा दादाजी पैसे हैं, उनका बाजू थाम के तो मैंने वहां लगा दिया टाट के ऊपर। कहती टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या। मैंने कहा ये देखें। कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने ये नहीं कहा पैसे हैं, गलत बात भी नहीं की, ये देखिए। कहती दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमईन हो गए। वो मुतमईन हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा। जवान बेटी, ये हमारा हंसता बसता शहर है और सारे अपने हैं हम आपस में, लेकिन किसी की जवान बच्ची उस मोहल्लेदार से जिसको वो बचपन से जानती है, कोने में जवान बच्ची 20-22 साल की अगर माचिस लेने चली जाए तो शोर हो जाता है। वो बेटी निकल आई है जी, अब्बा जी शाम को घर आए तो मोहल्लेदार गीबत करेंगे, बेटी तेरी जवान वहां खड़ी थी, आज सब्जी लेने आई थी, माचिस लेने, अब्बा दुर्रा निकाल लेता है। बेटी कैसे बाहर चली गई? भाई अपना मोहल्ला है, सारे अपने लोग हैं, क्यों फिर भी नहीं जा सकती, कैसे गई? 5413 फुट ऊंची गार है, गारे सौर। और जब हम वहां जाते हैं तो तजर्बाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रस्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, वहां ढाबे हैं चाय के, बोतल के, पानी के, रस्ते बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक को लेके गए, कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी। कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। पब्बा भार कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा जे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को ले गए, की ड्यूटी लगाई, फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरके और खजूर पे गुजारा करें। बेटे ताजा खाना पका के पहुंचाना है। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती है मैं रोज ताजी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा। हजरत अस्मा कहती है एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में, औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी, अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधती थी, उसे नताक कहते थे। हजरत अस्मा कहती है मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध ली और आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, तो हुजूर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा कि बेटे ये तो सीना बंद है। कहा अब्बा जी आधा वहां है, आधा मैंने बांधा हुआ है। तो महबूब ने फरमाया तू जातुन नताकैन है, तू 2 कमर बंद वाली है। फरमाती है मेरा नाम ही पड़ गया उससे, 2 कमर बंद वाली। हजरत अस्मा रोज खाना पहुंचाती, मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े वकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। ओ भाई इस कैफियत को जरा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही, किस बात की दुश्मनी ले रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए। सारे कुफार इकट्ठे होके कहती हैं मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहां गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहां गए? जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूं तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूं तो वफा नहीं बचती, किधर जाऊं?
کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا، کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی، میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے پر میں تمہیں، ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتہ ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی۔ غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا، بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے؟ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا، پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بھرے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اس انداز میں قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے۔ لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہ سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی۔ محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا، فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی۔ فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے،
اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا. کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا. اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو. اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسماء. حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا. فرماتے ہیں میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافیاں مانگ رہی تھی. کہتے بڑی سخی تھی. اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا. حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتی چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے. لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار ہے. میں موجود ہے جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں. تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا. تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر. تو اس کے رستے میں دیتی رہ، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا. ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں. گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا. حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری. فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں. تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا. کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو. نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے. کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو. تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے. ابا جی بات تو سنے، میں ٹھہر جا سن لیتے. کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا. کہتی ہے پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے. کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے. کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے. کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا. وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گون دی گئی. فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا. حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا. تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں. محبوب کا بیعت بھی کرا دیا. مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے. یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے. یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے. حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا. فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے،
حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی, نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے. میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا, کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی. 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی, کہتے بیٹے باریک ہے. محبوب نے بیویوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے, ان کو نا تھوڑا موٹا کر کے لا. کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے, صحیح ہے آپ پہن لے. کہتے میری اماں رو پڑتی, کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے, تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں. میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے, میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے پردے دار رہنے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا ہے, انہی کا جھنڈا. یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے, جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. وہ خلیفہ بن گئے, امیر بن گئے مسلمان. دوسری سائیڈ پہ شام والی سائیڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا. اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے, جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے, انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا. کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے, تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا. عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا, لڑائی ہونے لگی, 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں کچھ تو شہید ہو گئے لوگ, کچھ بکھر گئے, آپ اکیلے رہ گئے. کہتے ہیں میری 100 سال کی بوڑھی اماں, میں اماں سے مشورہ کرنے آیا, حضرت اسماء سے. بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں. کہتے ہیں 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں, کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی, شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے. فرماتے 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں, کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں. کہ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ. تو کہنے لگی جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ, جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا. اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے, شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے, میدان میں جا. تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے, سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے. تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے, جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی. تو بیٹے گھبرانا نہ, رہنا میدان کے اندر, دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں, جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا. فرماتے جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا. جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی, کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا, اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے. بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا, یاد رکھنا تم کون ہو, کس کے بیٹے ہو, کس کے بھانجے, کس کے بھتیجے, کس کے نواسے, خیال رکھنا. حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا, مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے, اس چوک میں ان کی لاش لٹکی. 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے, تو عبداللہ بن عمر گزرے, فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے, اور دیکھو 14 دن بیت گئے, اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے. اور عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے, اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا. 14 دن گزر گئے. حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو, میری بات سنو. آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی, اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں, جا دوڑ جا.
کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا. فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ, میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت میں ایک کذاب آئے گا, ایک قاتل آئے گا. کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے. کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کہا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی. میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے, اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے. تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو نے دنیا خراب کی, اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی, ابھی تو سمجھا نہیں؟ تو کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے, تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا, شکر ہے اللہ کا, میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا, شکر ہے اللہ کا. اور کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں, جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں. حجاج جا. حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی, پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ. تو حجاج کہتا ہے نہ میں اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا. کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے, وہ سب سے زیادہ فاتح, وہ فاتح ہے, اس کا حوصلہ جوان ہے, جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے, جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے. حضرت اسماء اپنے بیٹے کے شہادت کے 3-4 دن کے بعد ہی وصال کر گئیں. 100 سال کی اسماء کا جب جنازہ اٹھا تو پھر دیکھا مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے لوگوں نے کہ بادشاہوں کے جنازے میں اتنی خلقت نہیں آتی جتنی اس خاتون کے جنازے میں لوگ آئے. اور لوگ کہہ رہے تھے آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہے جس خاتون نے اپنی زندگی کے 80 سال رسول اللہ کے دین کو دیے. بھائی یہ بات آج اس لیے ان کا ذکر, چونکہ ان کا وصال بھی جمادی ثانی میں ہوا, اس لیے چھیڑا ہے. اپنے گھروں کے اندر ہم نے تربیت کا, بیٹیوں کی تربیت کا وہ والا ماحول بنانا ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کا تھا. ہماری بچیاں کہتی ہیں دکھ ہی بڑے تھے, غربت ہی بڑی تھی, ساری زندگی ٹینشن کی نظر ہی ہو گئی, ہم کیسے جوان ہوتے. وہ تو امیر گھر سے غریب گھر میں آئی تھی. غربتوں کی ٹینشن نے کبھی انہیں پریشان نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کو جلا بخشی, توانا رہیں. جب مائیں حضرت اسماء جیسی ہوتی ہیں تو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے پیدا ہوتے. اتنے تگڑے اور دلیر بیٹے پھر دنیا کو ملتے. اپنی بچیوں کی تربیت کریں. سارا دکھ روٹی کا ہی ہے, دولت کا ہی ہے, جائیداد کا ہی ہے, کھانے پینے کا ہی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کچھ اور بھی توجہ کریں بھائی. یہ تو ایک جوز ہے, تو ایک جوز ہے صرف زندگی کا, باقی ساری زندگی تو آگے پڑی ہوئی ہے. ان کی تربیت کریں, اصل نہج پر انہیں سمجھائیں. حضرت اسماء نے روشن کردار ادا کیا, تقوی, پرہیزگاری, عبادت, سخاوت, رسول اللہ کی نوکری, نبی پاک کی کامل محبت, اپنے بچوں کی تربیت, حضور کی ہر بات کے ساتھ وفا ان کا ترہ امتیاز رہا. وہ ہمیں سبق دے کے گئیں اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو محبوب کے بن کے رہو. زندہ رہو گے, تابندہ رہو گے, پائندہ رہو گے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعویٰ یعنی الحمد.